کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ زندگی ہوا کے دھاروں کے گرد گزاری نہیں جا سکتی۔ جس طرف کو سارے لوگ ہیں میں بھی ادھر ہو جاتا ہوں، اور جس طرف کی ہوا ہے میں بھی وہی بولی بولنے لگ جاتا ہوں، یوں زندگی نہیں گزرتی۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ سورج کی سمت چڑھا ہے تو چلو میں بھی وہی بات کرتا ہوں۔ اس طرح کی بات نظریاتی لوگ نہیں کرتے۔ زندگی کچھ اصولوں پر گزرتی ہے۔ کوئی شخص بڑا باصلاحیت بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر بے اصول ہو تو اپنی ساری صلاحیت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جو لوگ بغیر نظریے کے، بغیر اصول کے زندگی گزارتے ہیں نا، بغیر اصول کے تو آپ کھائیں پیئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، بغیر اصول کے تو آپ کو سونے جاگنے کی اجازت نہیں، اس کی بھی لمٹ ہے، اس کے اندر رہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہوا کدھر کی ہے، وہی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو زمینی حقائق کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب آیا اور تقریباً 3 لاکھ کے قریب لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن جب وہ خبروں میں تھا نا سارا سیلاب، تو تب تک اس کے لیے کیمپ لگے ہوئے تھے، شور ہو رہا تھا، اور جب سے وہ لوگ بیچارے خبروں سے نکل گئے ہیں ابھی خیموں میں، ہے ابھی بڑا طبقہ بیچارہ سردی سے ٹھٹھرتا ہوا۔ یعنی میں اور آپ کیا لحاف لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں، ہمارے دوست بستر تقسیم کرنے گئے تو وہ آ کے کہنے لگے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ساتھ والے خیمے میں دے دیں، یہاں ضرورت زیادہ ہے، ان کے بچے زیادہ ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اصول کے مطابق تو ٹائم گزارنے کے قائل نہیں کہ چلو کوئی کام شروع کیا ہے تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چلو آج کل خبریں بدل گئی، ٹرینڈ بدل گیا، خبریں سیاسی ہو گئی تو ہم نے بھی تبصرے سیاسی شروع کر لیے۔ زندگی میں کچھ اصول جب انسان طے کر لیتا ہے نا، اور ان کی روشنی میں وہ چلتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ روز سورج ہی نکلے، کبھی کبھی دھند بھی زندگی میں دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اس کو اصول کا تعین کرنا ہے اور اس کے مطابق اس نے سفر کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ روز ٹھنڈ ہی رہے گی، کبھی کڑاکے کی گرمی بھی اس کی زندگی میں آئے گی، لیکن وہ اپنے اصول کے مطابق اپنے شب و روز گزارے گا۔ ہم طے نہیں کرتے چیزوں کو، اسلام ہمیں نظریاتی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نے ہمیں اصول دیے۔ یہ آیت تو ویسے عموم پر ہے کہ تمہارے لیے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نازل خاص موقع پہ ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حالات یہ تھے کہ تمام کفار اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو گئے سارے، اور انہوں نے طے کیا کہ ہم سب اکٹھے جائیں گے اور معاذ اللہ مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اور یہ تو تھا کفار کا پلان، اور یہاں زمینی معاملات یہ تھے کہ قحط پڑا ہوا تھا، لوگوں کے پاس کھانے کو چیز کوئی نہیں تھی، اس پر یہ کہ کڑاکے کی سردی تھی، اور سارا کفر اکٹھا ہو گیا مشورے کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، بڑے بڑے کبار صحابہ مشورہ دینے والے، بڑے بڑے، لیکن آج بہت سارے صاحب الرائے لوگوں کا مشورہ چھوڑ کے اللہ کے محبوب نے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ قبول کیا۔ ہمارے زمانے میں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں۔ وہ کہنے دے میری مننی نہیں سی تو پھر میں نے پوچھا کیوں سی؟ تو بھائی آپ سے مشورہ مانگا تھا، آپ نے حکم دے دیا ہے۔ مشورہ وہ ہوتا ہے کہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کا مشورہ حضور نے چھوڑ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں خندق کھود لی جاتی ہے، اتنی بڑی چوڑی، اس میں آگ جلائی جاتی ہے، گھوڑا دور سے بھی دوڑ کے آئے تو خندق کو پھلانگ نہیں سکتا۔ اگر ہم یہ کام کر لیں
تو وہ مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکیں گے، تو حضور نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ خندق کھودنی ہے اور بھوک میں کھودنی ہے اور کڑاکے کی سردی میں کھودنی ہے، تو کون کھودیں گے؟ صرف مرید، صرف شاگرد، صرف جماعت کے کارکن؟ قربان جائیں۔ مدینے والے محبوب نے فرمایا مجھے بھی اوزار دو، میں بھی تمہارے ساتھ کام کراؤں گا۔ بلکہ صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتے ہیں جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی رسول کریم نے ہمیں توڑ کے دی۔ اور کتنے دن، یہ کتنے کو دن آخر یہ کام کیا جا سکتا ہے؟ 2-4 دن۔ میں نے کہا ہمارے یہاں تو ٹرینڈ ہی بدل جاتا ہے، اب ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے، اب ان کا رواج بدلتا ہے، اب ڈیزائن بدل جاتے ہیں، ترتیب بدل جاتی ہے۔ کتنے کو دن صبر کریں گے؟ یہاں تو 2 گھنٹے جوان آدمی کسی جگہ کھڑا نہیں رہتا، اس کا فوراً ارادہ ہی بدل جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں وہ یہ تو لوگ اس کو تو قبول ہی نہیں کر رہے، کوئی اور کرتے ہیں۔ یہاں تو 40 سال کی زندگی میں لوگ 40 بزنس بدلتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں تو یہ کر لو۔ کسی جگہ انسان کو کھڑا تو ہونا ہے، اور رب کی مدد تب آتی ہے جب انسان کہیں کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کی مدد کی جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو رب کا نام لے کے ڈٹ جا، پہلے تو ڈٹ، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ کی مدد نازل ہو۔ لیکن اگر کسی کو کھڑا ہی نہ ہونا ہے، وہ کچھ دیر ٹھہر ہی نہ سکے کسی اصول پر، تھوڑے سے پیسے دیکھ کر اصول گیا، ذرا کسی تعلق والے کا فون آیا تو اصول گیا، ذرا کسی بڑے آفیسر کا فون آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ یہ تو نظریاتی لوگ کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے ہو جائے۔ انسان کی زندگی اس کے اصولوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کے قاعدے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کیا اگر ان چیزوں کا پریشر قبول کرے گا تو پھر زندگی کیسے گزارے گا؟ کتنے دن یہ محاصرہ رہا۔ میری بات پر پھر غور کر لیں کہ غربت ہے، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور اللہ کے رسول نے 2 باندھے، اور کڑاکے کی سردی ہے، کھانے کو چیز کوئی نہیں، اور ہاتھوں سے مشقت کرنی ہے۔ کتنے کو دن یہ محاصرہ رہا؟ یہ پورا مہینہ رہا۔ 4 دن میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ جی بٹے روٹی مانگ رہے ہیں، وہ جناب گھر جانا ہے، خواتین شکوہ کر رہی ہیں، والد صاحب اعتراض کر رہے ہیں، کیا کچھ لوگ بہانے کرتے۔ قربان جائے، 1 مہینہ یہ محاصرہ رہا، مہینہ۔ مدینے کے منافقین یہود و نصارہ سوچ پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان آج کمزور پڑے کہ کل پڑے، آج پڑے کہ کل پڑے، لیکن پورا مہینہ رسول کریم ڈٹ کے کھڑے رہے، اور حضور کو دیکھ کر صحابہ کھڑے رہے۔ وہ جو آئے تھے نا اکٹھے ہو کے کہ اب تو ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے معاذ اللہ، وہ جب مہینہ گزر گیا تو ایک دوسرے پر الزام دینے لگے، کہنے لگے تو نے ہمیں کہا تھا چل، دوسرا قبیلہ کہنے لگا تم نے ہمیں کہا تھا چلو گے تو کامیابی ہوگی۔ پہلے ایک دوسرے کو متون کیا، لان تان کیا، پھر آندھیاں آئیں تو خیمے اکھڑے، اور جب وہ نکل کے بھاگے تو میرے محبوب کے صحابہ اٹھ اٹھ رسول کریم کا جلوہ دیکھ رہے تھے، اور حضور کی اداؤں کو دیکھ رہے تھے، اور ان کامیابیوں کو دیکھ رہے تھے۔ تو عرش کے مالک نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ذرا سی بات پہ ڈر جانے والی امت، اور تھوڑی سی بات پر پریشان ہونے والے، بس ایک ملک کا پاسپورٹ آ گیا تو اللہ جانے کیا ہو گیا، اتنی جلدی روب کا شکار ہونے والے لوگ سمجھے۔ رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اسے اختیار کرو، اپنی زندگی قاعدوں کے مطابق گزارو، اصول کے مطابق۔ زندگی میں کچھ چیزیں طے کرے، کچھ چیزیں طے کر لے کہ میں نے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بعض لوگوں کے ساتھ مل کے ایک تنظیم قائم کی تھی اعلان نبوت سے پہلے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں وہ معاہدہ ملتا ہے، فرمایا یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جوانوں وعدہ کرو، محبوب اس جماعت کا حصہ تھے، فرمایا کبھی کسی ظالم کو، کسی غریب پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، یہاں طے کرو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، بڑی بات کروں گا تو پتہ نہیں سجے گی کہ نہیں سجے گی، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ کسی علاقے سے صرف 10 بندے کھڑے ہو جائیں نا، صرف 10
10 लोग सिर्फ खड़े हो जाए कि हम जुल्म नहीं होने देंगे, तो जुल्म के तो पैर ही कोई नहीं होते। जितना बुज़दिल जालिम होता है दूसरा होता ही कोई नहीं। सबसे ज़्यादा बुज़दिल जालिम होता है, इसलिए कि उसने जुल्म किया, वो कामता है। लेकिन क्या हमें पता नहीं होता कि जिसके साथ हम खड़े हैं वो जालिम है कि मज़लूम है? क्या फाइल पढ़ते ही हमें समझ आ नहीं जाती कि बंदा किस तरह का है? तो क्यों ना हो ज़िंदगी में कुछ उसूल तय कर लिए जाए कि हम कभी भी किसी जालिम के सपोर्टर नहीं बनेंगे, कुछ कायदे बनाए जाए। और रसूल पाक ने ये कायदा बनाया, और फिर हुजूर ने वो कायदा बनाया तो फिर महबूब खड़े हुए। एक तो हमारे वहाँ लोग कहते हैं हालात नहीं ठीक। ओ भाई, हालात क्या होते हैं भला? हालात क्या होते हैं? जब मेरे घर को आग आती है तो हालात फौरन ठीक हो जाते हैं। फिर मुझे केस की भी समझ आती है, फिर मुझे ये भी समझ आती है कि कहाँ कहाँ से लोगों को लाना है। लेकिन जब किसी और की मदद करनी होती है तो फिर कैसे हालात ख़राब हो जाते हैं? ये जो हालात का मामला, इस पर भी गौर करें। हुजूर अलैहिस्सलाम का जो मक्की ज़माना है ना इस्लाम पर, वो सख्त गीर दौर है। यानी मुसलमान दारे अरकम के अंदर छुप के नमाज पढ़ते हैं। अब हालात कैसे होंगे, ग्राउंड रियलिटी क्या होगी, सब समझ सकते हैं। सख्त तरीन हालात का बज़ाहिर मुकाबला है। लेकिन कबीला अराश का एक शख्स मक्का मुकरमा आया, 2-3 ऊँट उसने बेचने थे, अबू जाल ने खरीद लिए, पैसे नहीं देता था, दबा के बैठ गया। हालात इस्लाम पर सख्त है और सारा मक्का बज़ाहिर मुखालिफ है, मुसलमान ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोरी का शिकार है। तो किसी काफिर ने ना बतौर तमस्खुर माज़अल्लाह हुजूर की तरफ इशारा करके कहा, वो जो बैठे हैं ना वो तेरी मदद कर सकते हैं। वो शख्स कहता है मेरी समझ, क्योंकि जो बंदा गरीब होता है ना बेचारा, वो तो रो रहा